آج کی پریزنٹیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹیز بتانا ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اس کو آپ صحیح استعمال کریں. ہلو، اس کو ایسے چلے. نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ العظیم. آج کی اس پروکار مجلس میں ہم سب آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی یہ جو نشست ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی برکت ہوگی. جیسا کہ آپ کو تعارف کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ 2022 کے لیے نئی قیادت جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس نے پیچھے جو 2021 کے اندر جو کام ہمارے ہوئے تھے اس کا تھوڑی سی جھلک جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ہمارا سلوگن کیا ہے اس کے ادھر کام کرنے کا اور ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر کے اندر ہمارے دست بازو بن سکیں. تو اس کا میں قرآن کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے بہتر کس کی بات ہے کہ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا بے شک میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے یہ چیز تمہارے لیے سرخ خونت سے بہتر ہے. تو عزیز ساتھیوں، آج کل میڈیا کا دور ہے اور ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں ان میں سے میڈیا کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں. اگر میڈیا مضبوط ہے تو ڈگتی اور بھی جو ریاست ہے یا کمزور قوم بھی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کے کردار سے اور آپ کے جو عمل سے وہ کسی کو انکار نہیں. اسی حوالے سے یہ قرآن کی آیت اور حدیث نبی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہی جو سلوگن ہمارا بھی ہے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا. اسی لیے ہم اس سرزمین کویت کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو پریزنٹ کرتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہمارا کام کا بنیادی سٹرکچر وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھتا ہوں اور ہم اس ایک جو ہمارا نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ ساری جو سٹرگل آپ کے سامنے ہم ہلکی سی پریزنٹیشن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے اندر کیا کام کر رہی ہے. تو یہ ہمارا ایک بنیادی سٹرکچر ہے. یہ جو ساری سرگرمی ہے اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو ہمارا مرد ونگ ہے جس کے ذمہ داران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک شعبہ خواتین کا ہے. خواتین کے اندر بھی ہم اس کام کو جو خیر کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے یہ خواتین شعبہ ہے ہمارے پاس. اور تیسرا جو بڑا شعبہ ہے ہمارے پاس وہ یوتھ ونگ کا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے بغیر تربیت کے. تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک شعبہ تربیت ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو مین سٹرکچر ہے اس کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں. اور آج کی جو میٹنگ ہے وہ ہمارے شعبہ میڈیا نے آرگنائز کیا ہے اور آپ لوگوں کو دعوت دی ہے اور جس کے بعد حقیقت ہے. تو یہ ایک مختصر سا ایک کام کا جو اوور آل سرکل ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ خواتین کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی یہ سرگرمیاں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کرتی ہے. وہ 5 سرگرمیاں جو بڑی ہیں وہ آپ کے سامنے میں اس طرح رکھوں گا کہ سب سے پہلی جو وہ دعوتی سرگرمیاں ہیں. اس کے آگے تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تربیتی اور تعلیمی سرگرمیاں ہیں، معاشرتی، اجتماعی اور دینی سرگرمیاں ہیں، دینی مناسبات سے پروگرام ہیں اور رفائی اور خدمت کی سرگرمیاں ہیں. یہ اس طرح یہ پورا سال سے ہم اس سرزمین کویت کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر اس کا پیچھے سے ہم سناریو دیکھیں تو تقریباً 40 سال سے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی بڑے جامع سننے انداز سے اس کویت کے اندر یہ کام کر رہی ہے. آگے تو یہ اوور آل اگر ہم اس کو جیسے آپ کو سٹرکچر کا پورا سرکل ہم نے بتایا تو اس کا پورا دائرہ جو ہے نا پورے کویت کے اندر اس کے سٹرکچر ہے. اس کے حوالے سے کچھ جو چیپٹر ہم نے تقسیم کیے جیسے سالمیہ ہے، جلیب الشیخ ہے،
فرمانیہ ہے, خطان فہیل ہے, اور اسی طرح مردوں کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو تعارف کیا کہ ایک ونگ ہمارا مردوں کا, اسی طرح خواتین کا بھی ہے اور یوتھ کا ونگ بھی ہے, جو اپنے اپنے چیپٹر اور اپنے اپنے دائرے اور اپنے اپنے اختیار کے اندر رہ کر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو آگے لے کر چلتا ہے. اس کے بعد میں تھوڑا آگے تفصیلی تعلقات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو بڑا نقطہ تھا وہ دعوتی سرگرمیاں ہیں. ہماری دعوتی سرگرمیاں کیا ہیں, اس کی تھوڑی سی جھلک جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مساجد کے اندر دوسرے قرآن کا بھی اہتمام کرتے ہیں, جو اردو جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بعد درس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں. خطبات جمعہ آپ کویت کے اندر مختلف جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم جاریہ یعنی پاکستان جو کی نمائندگی کرتے ہوئے وزارت اوقاف سے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی اسپیشل پرمیشن لے کر ان جگہ کے اندر اردو کی جو خطبات کا انعقاد کرتی ہے. دینی مناسبات سے مختلف دعوتی پروگرام ہیں. سیرت نبی کا ایک بہت بڑا پروگرام ہم ادھر کرتے ہیں تاکہ سیرت نبی کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمارے اندر جا سکیں. اس کے ساتھ پچھلے جو مہینہ ہمارا گزرا ہے اس کے اندر اسرا معراج کے حوالے سے مختلف جگہ کے اوپر پروگرامات کرائے گئے, دروس کرائے گئے, تاکہ اس سے جو فلسفہ اور اس کی جو حقیقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ ٹچ رہے. اس کے بعد حج لیکچر, آج کے موسم کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں یا جو ادھر موجود ہیں ان کے لیے کچھ ایسی تعلیم کا یا دعوت کا کچھ کام کر سکیں. اس کے علاوہ پاکستان سے دینی اسکالرس کو بھی ہم خصوصی طور پر دعوت دیتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ استقبال رمضان بھی ہمارا چل رہا ہے. تو حفیظ الرحمان صاحب جو ہمارے مہمان کی صورت میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہوں گے, ان کے بھی ہم مختلف جو پروگرامات رکھیں گے. تو یہ ہر سال جو بھی یعنی ہمیں میسر ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمانوں کو باہر سے منگوائیں تاکہ لوگ اسکالر سے اور جو یعنی علماء کرام ہیں ان سے مستفید ہو سکیں. تو یہ سرگرمیاں ہیں. آگے تربیتی سرگرمیاں کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مدارس ہیں کویت کے اندر, جس کے اندر ہم بچوں اور بڑوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی وزارت اوقاف کی اور IPC کی تعاون کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. یہ یعنی گورنمنٹ آف کویت کی پوری اجازت کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس کے اندر مدرسہ تفہیم القرآن جدید کے اندر ہے, مدرسہ تعلیم القرآن خطان کے اندر ہے, اور تحفیظ القرآن منگف کے اندر ہے. اور اس طرح بچے اور بڑوں کے لیے جو بچے ہیں ان کے لیے سمر کیمپ کا ایک بہت سلسلہ 3 مہینے کا تقریباً یوتھ ونگ جو ہماری ہے وہ چلاتی ہے, اور اس میں سے کچھ ساتھی آپ کے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اس طرح کمپیوٹر اور دیگر فنی مہارت کے حوالے سے وقتاً فوقتاً یوتھ ونگ اور اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جو مرد ونگ ہے وہ اور خواتین ونگ ہے وہ ہم اس پروگرامات کا انعقاد کرتی ہے. تو یہ ہماری تربیتی پروگرامات ہیں. اس طرح معاشرتی اجتماعی اور تفریحی پروگرام کے حوالے سے یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں مقبول اور معروف پکنک کا جو ایک انعقاد کیا جاتا ہے. اور کویت کے اندر یہ صرف اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کو ہی اجازت آتا ہے کہ ایک بڑی پکنک بڑی آرگنائز طریقے سے تقریباً 2000 سے 3000 تک لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی پکنک کا جو موقع فراہم کرتی ہے. اس کے بعد جشن آزادی اور جمعہ پاکستان کے حوالے سے بھرپور پروگرام کیا جاتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ہماری نوجوان نسل کے اندر جانا چاہیے. اس کے لیے جو ہماری جو شعبہ یوتھ ونگ ہے جو ہماری مرکزی قیادت ہے اس کے اوپر بہت فوکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نظریہ اور یہ جو مقصد جو رسم العین جو پاکستان کو حاصل کرنے کے حوالے سے تھا یہ ہمارے نوجوانوں اور بڑوں کے اندر رہے. اس کے حوالے سے ہم اس کا اسپیشل انتظام کرتے ہیں جیسے جشن آزادی جمعہ پاکستان کے پروگرامات کے حوالے سے 23 مارچ بھی ہو, 14 اگست کے حوالے سے بھی. جمعہ اقبال ہے اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اقبال ہمارا یعنی نہ صرف ہیرو ہے, ایک شاعر ہے ہمارے فکر اور کو پروان چلانے کے لیے. تو اس لیے ہم اقبال کا فلسفہ جو ہے نا بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے جمعہ اقبال کا انعقاد کرتے ہیں. اس کے اندر بچے اور بڑے اپنی استعداد کے مطابق والدین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ فکر اقبال کے ساتھ لنک ہو جائیں. ابھی اس کے بعد مقابلہ حسن قرات کرایا جاتا ہے. بچوں کے اندر جو قرآن کے ساتھ محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے ہم ایک مسابقہ کراتے ہیں سال. اس وقت بھی انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہم یہ مسابقہ کروائیں گے جو ہماری یوتھ ونگ ہے اس کی پلاننگ کر رہی ہے. اور اس کی ساری سرگرمیوں کے پیچھے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جو نا اس کی پروول دیتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہماری مرکزی قیادت ہے وہ اس کام کو لے کر جاتی ہے. جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا بچوں کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد کرنا, اور یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اور ہر سال سے تقریباً یہ اعزاز صرف اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کو ہے کہ بہت ترتیب کے ساتھ بہت منظم انداز کے ساتھ یہ جو سمر کیمپ کرائے جاتے ہیں اس کا دورانیہ تقریباً 3 ماہ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا ہے جو ہمارے پاس. اس کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہے, نوجوانوں میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہے,
یہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے اسپورٹس کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیار غیر کے اندر جیسے ہم یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے, اس کے اندر ہم بچوں جو بڑے ہیں جو اسپورٹس میں اسپورٹس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے, اور اس کو بہت بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے. اور ہر سال تقریباً ہم 300 سے 400 لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں, اور اس کی ایک امریکہ کے اندر یہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ اسپورٹس کے ساتھ بھی ہمارے نوجوان ہیلتھی ایکسرسائز کرتے ہوئے ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اس کے بعد یہ عید ملن پارٹیاں اور دیگر جو پروگرامات ہمارے ہم ہر مہینے کے اندر کچھ طے کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک اس کے بعد رفائی اور خدمت کے کام ہیں. ہمارا جو بنیادی کام ایک تو تعلیم و تربیت اور دوسرا رفائی کام ہے. تو اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جہاں بھی کوئی نیڈی لوگ ہوں اس کی بھی ہیلپ کی جائے, اور جو ہمارے پاکستان کے اندر خدمت کے تحت ہم ان کی بھی خدمت ان کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو خدمت پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے. اس کے اندر اسپیشل ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ یتیم بچوں کا. تو یتیم بچوں کے لیے ادھر کویت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی کفالت اور ان کی اقامتی کفالت کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک قربانی پروجیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت ریموٹ ایریا ہے پاکستان کے اندر, اور بہت جگہ پہ لوگ گوشت یعنی نہیں دیکھتے, تو ہم اجتماعی قربانیوں کے حوالے سے یہ ایک پروجیکٹ ہم کوشش کرتے ہیں لانچ کریں, اور کچھ جو بھی اماؤنٹ حاصل ہوتی ہے اس کو اجتماعی قربانی کے اندر بھیجا جاتا ہے پاکستان کے اندر. رمضان پیکج ہے, تعلیم اور صحت ہے. تعلیم کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس سورسز ادھر اویلیبل ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. دیگر رفائی کام جو بھی ہمیں مکتب تعاون سے, وزارہ اوقاف سے اور اس آئی پی سی کے تعاون سے جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی کمیونٹی تک پہنچا سکیں. اس کے علاوہ یہ ایک پیچھے یہ اس کی کچھ مثالیں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ صلاحیت زندگان کے لیے بھی حل کی جاتی ہے, اور ان کے مسلمہ کے حوالے سے ادھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے اندر رہ کر پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا حصہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے. یہ آگے تو یہ ملاقاتیں ہیں, یہ صرف اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جہاں گورنمنٹ آف کویت کے ساتھ رابطے میں ہے, اس طرح پاکستان امبیسی کے ساتھ بھی رابطے میں ہم رہتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی مسئلے آتے ہیں ہم سال کے اندر 2 سے 3 نشستیں ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور جو بھی مسئلہ ہو ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم میٹنگ تھی سجاد حیدر صاحب کے ساتھ, ان کے گھر میں میٹنگ تھی ایک امبیسی. اسی طرح جو بھی نیا آفیشر ہمارے امبیسی کے اندر ایک کمیونٹی کے حوالے سے آئی ہے کوئی بھی, تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور جو بھی مسائل ہے تاکہ ان کو کام کرنے کے لیے آسانی ہو. تو یہ ایک ہم نے سیال صاحب سے ایک میٹنگ کی تھی پچھلے سال میں. یہ پروگرام ہے جو تفسیر القرآن, یہ کویت کے اندر الحمدللہ بڑی تندرستی سے کیا جاتا ہے. یہ جو اس کی جو دینی اور تربیتی نشستیں ہیں اس کا یہ ایک جھلک ہے آپ کے سامنے آگے. یہ خواتین کے اندر ہے جو ابھی بھی ماشاءاللہ دورہ تفسیر چل رہا ہے. یہ تقریباً رمضان تک یہ جاری رہے گا. اس کے اندر جو ہماری خواتین ونگ ہے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر سال قرآن کو مکمل ترجمے کے ساتھ اس کو مکمل کرتی ہیں. تو اس کے اندر تقریباً اچھی حاضری ہے کویت کے اندر بھی اور پاکستان سے بھی اور انٹرنیشنل بھی اس کو پسند کیا جاتا ہے. بہت ساری خواتین اس دورہ تفسیر کے اندر ہوتی ہیں. یہ جب کور نہیں تھا تو یہ فزیکل بھی ہوتا تھا, ابھی کور کی وجہ سے زوم کے اوپر یہ پروگرام چل رہا ہے. اس کے بعد یہ جو مختلف موضوعات کے حوالے سے یہ جو ہے فرقان کے حوالے سے ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ بعد سے ایک مربی نے اور انہوں نے یہ پروگرام جو ہے نا جو فرقان کے نام سے ہم نے رمضان کے اندر کیا تھا. یہ کچھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سے بھی ہم نے بات سے اسکالر منگوائے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا اچھی طریقے سے سیرت کا فہم جو ہے نا لے سکیں آگے. یہ حج و قربانی لیکچرز ہیں جو ہم مختلف زوم کی یعنی کور کی وجہ سے ہم زوم کے اوپر کیے. یہ پچھلے سال کی جو کارکردگی آپ کے سامنے. اس کے بعد شعبہ دعوت جو ہمارا ہے اس نے استقبال رمضان کے حوالے سے جو خدمت کے جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جو پریزیڈنٹ ان کے ساتھ ایک آن لائن نشست کرائی تھی کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح ہو سکتا ہے. یہ اب خدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے ڈائریکٹ جو ایک کانفرنس تھی بہت بڑی, اس کے اندر کویت کے اندر بہت سارے لوگوں نے حصہ بھی لیا اور تعاون بھی کیا. اس کے بعد یہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہے کہ ہم جہاں رفائی کام کر رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر ایک لوگ کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ جائیں, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ اقدامات سرانجام دیتی ہے. یہ وہ کمیونٹی کا ایک حصہ ہے کہ جو آپ کے سامنے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی استعداد کے مطابق ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور کمپین چلائیں.
ہم ہر میٹنگ کے اندر تو نہیں جا سکتے، یعنی ہر کیمپ کے اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک کیمپ کو ہم آن کرتے ہیں پورے سال کے اندر، اور ہم بالکل کوشش کرتے ہیں اس کا ٹرن آؤٹ بھی بہت شاندار ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ آگے یہ اسی حوالے سے کچھ تصویریں ہیں جس کے اندر ہماری مرکزی قیادت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور مختلف جو دورہ جات جو بھی کمیونٹی کے اندر جو بھی پروگرام ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی ایز اے کمیونٹی پارٹنر کی حیثیت سے ادھر جائے اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد یوتھ ونگ کے یہ کچھ پروگرام ہیں جو میں جشن آزادی کے حوالے سے یہ پروگرام تھا جس کے اندر کافی لوگوں نے شرکت کی، اور آپ میں سے بہت سے ساتھی بھی اس کے اندر شرکت کی تھی۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ باہر سے مربی لیں تاکہ وہ فلسفہ جو اور مقصد پاکستانی کیا، جیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے موضوع کو کور کرے تاکہ ہماری نئی نسل کو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ یہ جہاں ہم اپنے ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں، اپنے یعنی اپنے نظریات کو پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہاں ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں حالات یعنی کویت کے اندر بھی۔ تو حالہ فردی کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے۔ لاسٹ ٹائم جو حالہ فردی تھا 25-26 کے اندر، اس کے اندر بھی مرکزی قیادت کی اپروول کے ساتھ ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا تھا۔ پچھلے سال جیسے کورڈ تھا، جیسے ہم فزیکل نہیں کرتے تھے، تو یہ ہم ایک سمجھدار لیڈرشپ کیمپ کے حوالے سے ایک کیمپ آرگنائز کیا، اور اس کیمپ کے اندر یعنی کمیونٹی کے ہر شعبے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے شرکت بھی کی اور اپنی گفتگو بھی رکھی۔ یہ مقابلہ حسن قیادت، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، تو ہر سال یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ یہ تصویری جھلکیاں ہیں جو پچھلے سال ہم نے آن لائن پروگرام کیا۔ یہ آگے ان کی جو ان کو تقسیم انعامات کے حوالے سے جو ایک تقریب ہم نے کی تھی جو فزیکلی غریب شہر کے اندر، یہ بچے ہیں جنہوں نے کرکٹ کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی تھی، تو ہم نے یعنی اسناد دی اور یہ چیزیں دی تھی آگے۔ اور اس کے بعد یہ جو موسم سرما میں سمر کیمپ تھا، تو ہم نے بہت سارے انٹلیکچوئل اور بہت سارے جو پروفیشنل جو ہمارے جو پروفیشنل تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا، وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاکہ بچے جو ہیں ان کے اندر کچھ نیا ویژن جو ہے کریٹ ہو سکے۔ اس کے اندر جو ایک لیڈرشپ کا ایک کیمپ جو ایک ہماری کلاس تھی، اس کے اندر فرق سیال صاحب نے شرکت کی، اور اس طرح ڈاکٹر صاحب آئے، اور اس طرح ہمارے عبدالرحمان صاحب ادھر ایگریکلچر انجینئر کے طور پر، اور اس طرح ہمارے کمپیوٹر ایکسپرٹ اور آئی ٹی ایکسپرٹ جو ساتھی تھے، جو ہمارے ٹیچرس ہیں، انہوں نے آ کے اس سمر کیمپ کے اندر بچوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کی اور معلومات بھی شیئر کی، اور بچوں کے اندر ایک جو ہے نا ایک نئی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ سمر کیمپ کی فل ایکٹیویٹیز ہے۔ اس کے بعد آگے جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا، اس کی یہ تصویری جھلکیاں پیغامی اقبال، فکر اقبال، اور اس کو ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں، اور اس کو بھی کویت لیول کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر بچے شامل ہوں اور بڑے بھی شامل ہوں تاکہ فکر اقبال سے وابستہ ہو سکے۔ اور جہاں میڈیا تو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہی ہے، آپ لوگ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہماری جو بھی چھوٹی موٹی خبر ہوتی ہے وہ جس سے بھی آپ کو پہنچتی ہے آپ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن اسپیشل جو ایک تعاون ہے وہ ہمارا ریڈیو کویت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر، جیسے رمضان ہے، رمضان کے اندر اسپیشل پروگرام جو دینی پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری شرکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بھی نیا نظم آتا ہے اس کے اندر اس کو بھی ریڈیو کویت کے اندر اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی جا کے ساری رکھتے ہیں۔ اس طرح پچھلے سال جو ہم نے رمضان کا پورا ایک ان کا ایک پروجیکٹ تھا رمضان کے حوالے سے، اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس طرح پورے کویت کے اندر ایک دینی تعلیم اور دینی سوالات تھے وہ جو ریڈیو کویت کی وساطت سے اور تعاون سے ہم نے اس کو مکمل کیا۔ یہ ایک مختصر سا جو تعارف تھا کہ یہ راشن کے حوالے سے ہے۔ جیسے آپ کو پتا کہ پیچھے کمیونٹی کے اندر کافی پریشر تھا ہر حوالے سے، گیس لوگوں کی جا رہی تھی اور کھانے کو نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی مطلب تعاون سے جو ادھر کویتی ادارہ ہے اس کے تعاون سے 650 لوگوں کو جو راشن ہم نے تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ اور جو ریپر کا ایک بہت بڑا جو کام تھا اس کے اندر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی مرکزی قیادت اور لوکل قیادت نے، جیسے آپ کو پتا اسٹرکچر پورے کویت کے اندر ہے، تو ہم نے ریپر کے ساتھ بھی یہ فلاحی کام کو بڑے بھرپور انداز سے کیا۔ اور یہ جو انڈیویجل تھا جو ہمیں چیزیں راشن ملا اپنا راشن کی شکل میں، اور کچھ گوشت اور کچھ مرغیاں ہمارے پاس جو راشن آیا تھا وہ ہم نے تقسیم کیا۔ تو یہ اس کی سرگرمیاں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کویت کی ہیں، یہ پاکستان کی نہیں، یہ کویت کے اندر تھی جو یہ کام جنہوں نے کام کیا۔ آگے
یہ ہفتہ وار جو ہماری کلاسیں ہوتی ہیں اور اس طرح ابھی بھی چل رہی ہیں. پچھلے سال جیسے میں نے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کرونا کی صورتحال تھی تو ہم نے سارے پروگرام بند نہیں کیے, زوم کے اندر اس کو شفٹ کیا. تو یہ جو کلاس جیسے مدارس ہیں وہ مدارس بھی ہم نے زوم کے اوپر لے کر گئے. اس کے حوالے سے یہ کہ آپ کے سامنے قرآن و سنت جو کلاسیں ہیں وہ ایسی جاری رہی زوم کے اندر. تو یہ اس کے جب ختم ہو تو یہ ایک تربیتی پروگرام ہے جس جو ہم نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا بنیادی کام تعلیم ہے, اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جیسے نام سے بھی ظاہر ہے. تو اس تربیت کے حوالے سے مختلف لیکچرز کا اسپیشل ٹریننگ کا جو انعقاد کیا جاتا ہے, یہ اس کی ایک جگہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارا شعبہ میڈیا ہے. شعبہ میڈیا جیسے شروع سے بات ہوئی تھی, یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے. تو میڈیا شعبہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ان کے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی پوسٹر جو بھی ہماری پبلسٹی ہوتی ہے میڈیا کے اندر اس کا انتظام کرتی ہے. رپورٹیں لکھنا, پوسٹر بنانا, کوآرڈینیشن کرنا آپ لوگوں کے ساتھ, اور رپورٹ کو مینیج کرنا, اور اس کو جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر لوکل انٹرنیشنل جیسے جیسے بھی اس کا انگلش اردو ترجمہ کر کے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ میڈیا ٹیم جو ہماری ہے آج جس کی ساتھ سے ہم آج سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں, یہ ان کا کام ہے. ان کے پاس اپنی ویب سائٹ ہے, اس کا تعارف انشاءاللہ محمود بھائی آپ سے آگے بھی کرائیں گے. ہمارے پاس اپنی ویب سائٹ ہے, اپنا زوم اپنا ہے, اس کے بعد ہمارا فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے. یہ سارے سارے جو سوشل میڈیا کے حصے ہیں ان کے اندر ہم سارا یہ ہماری جو میڈیا ٹیم وہ کام کرتی ہے. اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے یہ پوسٹر سارے ساتھیوں نے خود ہی تیار کی ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی موٹی جو صحیح ہے اس کو قبول کر لے, اور اس طرح جو بھی کام ہمارا آگے ہو رہا ہے اس کے اندر آپ بھی ہمارے دستے بازو بن جائے. یہ خیر کا کام ہے, یہ میرا کام ہے اور آپ کا بھی کام ہے, اور اس کے اندر کوئی نام نمود اور کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. ہر سال ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور نئی قیادت جو ہے نا وہ آگے آتی ہے اور اپنے پوری انرجی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سارے آگے والے خیر کے اندر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ جناب, بہت شکریہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت اپنا بھرپور پروگرام رکھتی ہے کمیونٹی کے تمام طبقات کے لیے. جہاں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہو, اپنی حیثیت کے مطابق فکری رہنمائی, بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں وطن عزیز میں اور یہاں ہماتن مصروف ہے, ایک بھرپور پروگرام رکھتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اور آپ کو بالخصوص اس کا وہ جو فیس ہے سوشل ایکٹیویٹیز کا اور لوگوں کی خدمت کا, اس کو نمایاں کرنا چاہیے سب جگہوں پر, اور آپ اپنا کردار ادا کریں. اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت اپنا ایک منشور رکھتی ہے, اپنا ایک پروگرام رکھتی ہے, اور اس کے اندر یہ اتنی چیز موجود ہے کہ میں آپ سب کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا حصہ بنیں اور آپ بھی اس کی ایکٹیویٹیز میں اور آگے بڑھ کر آپ بھی ان ساری پوزیشنز پر آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور قوم کی, ملک کی خدمت کریں. ہماری دعوت یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں. اور یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے, کوئی بھی ہے وہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا رکن ہے یا نہیں ہے یا اس کے ساتھ. اور شعوری طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو جماعت اسلامی کا رکن ہوتا ہے. اس کی کوئی وہ چیز نہیں, میں آج آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, لیکن وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب دنیا میں آیا اس کے کان میں اذان دی گئی اور وہ اس کا حصہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام کو یہاں اس روئے زمین پر برپا کر کے اپنے رب کے حضور جب جائے یہ کہے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں درخواست کروں گا اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے نومنتخب صدر جناب محمد جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ میڈیا کے نمائندگان سے مخاطب محترم جاوید اقبال صاحب. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میں سب سے پہلے اپنے تمام معزز اور محترم مہمانان گرامی کو اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی جانب سے ہمارے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے. اور یہ ہماری درینہ خواہش بھی تھی اور ہم یہ پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، آپ بھائی جانتے ہیں. اور بس وہ کرونا کی وجہ سے 2-3 سال کا جو گیپ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری جو ہے وہ آن لائن پہ چلی گئی. ورنہ الحمدللہ یہ سارے کام جو ہے ہم آن گراؤنڈ کیا کرتے تھے. درکیف یہ ایک کہتے ہیں کہ راستہ بنانا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا ایک راستہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اب اگر ہم جو ہے فزیکلی کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو ہے ریموٹلی اس کو کام کو کر لیں. اور اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے وہ چلتا رہا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی بہت ساری مشکلیں پیش آئی ہمیں. یقیناً سب کو ہم نے کرونا میں سب نے مشکلیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، دیکھی ہیں، فزیکلی، مینٹلی، ہیلتھ کے حوالے سے، فائنینشلی. تو بہرکیف اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جو بھی ہم کر سکے ہم نے خدمت کی، کمیونٹی کی خدمت کی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، وطن عزیز کی خدمت کریں، امت مسلمہ کی خدمت کریں. تو میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو اور اپنا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بھی ہو، اور پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کردار جو ہے، جیسے ابھی محمد محمود بھائی نے بھی کہا اور یہ بات آئی کہ آپ کا کردار بڑا اہم ہے کمیونٹی کے اندر. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کمیونٹی کا چہرہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ کمیونٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. کمیونٹی کے اندر جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. کمیونٹی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان بھی، ان میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پاکستان کے متعلق جو بات ہوتی ہے وہ آپ کے ذریعے سے پہنچتی ہے. پاکستان کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں. پاکستان کے متعلق جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات کہ پاکستانی کمیونٹی کی کویت کمیونٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں آپ کا بڑا اچھا کردار ہے دوسری کمیونٹی کے ساتھ. اور آپ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جو فیس ہے وہ یہ ہے، ہمارے اخلاقیات یہ ہیں، ہمارے معاملات یہ ہیں. اور اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. اور جیسے ابھی بات بھی آئی تھی کہ جو صحافی ہے وہ معاشرے کی جو نبض ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتی ہے، اور زبان اور ہاتھ بھی ہوتے ہیں. وہ معاشرے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ صحافی جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے جو ہے معاشرے کے مسائل کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. صحافی جو پیشہ ہے وہ بڑا حساس پیشہ ہے. صحافی بڑے حساس ہوتے ہیں اور ان کی نظر ان مسائل کے اوپر ہوتی ہے کہ جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں آتے. اور وہ جو ہے وہ معاشرے کے ضمیر کو جگا رہے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو صحافت ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور میڈیا کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ تمام حضرات اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے میڈیا چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دنیا کے اندر آج دور ہی میڈیا کا ہے، یلغار ہے میڈیا کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کو جو ہے وہ میڈیا ہی کنٹرول کر رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا ہی کنٹرول کر رہی ہے.
پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ صحافت جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہوا کرتی تھی، لکھاری ہوتے تھے، صحافی ہوتے تھے، بڑی ان کے ان کا ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا تھا کمیونٹی کے اندر، اور ان کے جو قلم سے جو لکھا جاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ حرف آخر ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا سے نکل کے پھر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک بڑا معزز میڈیا ہوا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ خبریں سنا کرتے تھے، اور بہت سارے جو ہے وہ چیزیں وہاں پر دیکھا کرتے تھے، اور انفارمیشن ہمیں ملتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور میڈیا بڑا فاسٹ ہو گیا، گلیمرس اس کے اندر آ گئی، پیسہ اس کے اندر آ گیا، شہرت اس کے اندر آ گئی۔ تو وہ جو ایتھیکل فریم ورک تھا، جو ایک ہماری اقدار تھی، ہماری ویلیوز تھی، اور جو ہمارا ایک کردار تھا صحافی کا، وہ بھی ڈیمیج ہوا، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے ایک میڈیا کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آیا، وہ سوشل میڈیا کی شکل میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ چیزیں کنٹرول بھی نہیں رہی، ہر کوئی اپنے زبان ہے، ہر کوئی اپنا اس کا کردار ہے، وہ بس میڈیا کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس کے فائدے بھی ہوئے، اس کے فائدے اگر ہم اس کو مثبت لیں تو بڑے فائدے بھی ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عرب سپرنگ جو آئی تھی، اس کے اندر میڈیا کا بڑا بنیادی کردار تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ یہی آ جاتا نا کہ جب ہم مثبت پہلو کو چھوڑ کر منفیت کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ سارا جو کیا کرا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہمیں وہی پرسیپشن جو وہی بناتے ہیں، وہی جس کو ایشو بنانا چاہے وہ ایشو بن جاتا ہے، جس کو وہ ایشو نہ بنانا چاہے وہ نان ایشو ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ اس کو بڑا کر کے بتانا ہے جو ابھی کے حالات ہیں، تو اس کے اندر ایک بچے کا بھی ان کو درد جاگ گیا، لیکن اس سے پہلے جو لاکھوں اور جو مار دیے گئے بچے ہمارے مرے، عورتیں ہماری جو ہیں ان کو سب کچھ کیا گیا، تو اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا۔ تو یہ پرسیپشن بناتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے ایک گلیمرس کھیل ہو چکا ہے۔ اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ کردار ہے۔ بہرکیف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے گندے گیم کے اندر ہمیں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنا ہے۔ خبر کی اہمیت کو سمجھیے، خبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، خبر بہت اہم ترین چیز ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر کتنی اہم ہے؟ اس دنیا کے اندر انسان کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اگلی زندگی کیا ہے، یہ کہاں سے ہمیں خبر ملی؟ یہ خبر تھی نا، یہ اللہ نے یہ خبر ہم تک پہنچائی، اور کس کے ذریعے سے پہنچائی؟ انبیاء کے ذریعے سے پہنچائی، رسول کے ذریعے سے پہنچائی۔ انبیاء، نبی کس سے ہے؟ نبا، خبر دینے والا، پیغام دینے والا، پیغمبر، بشیر اور نذیر۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے کردار جو ہے اس کے اندر، جو میڈیا کا جو کردار ہے اس کے اندر یہ خبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو ہم جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب خبر کب بنتی ہے؟ جب خبر سچی ہو اور خبر دینے والا سچا ہو۔ اس خبر کی اہمیت، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ وہ خبر سچی تھی جو انبیاء لے کر آئے، اور وہ انبیاء سچے تھے جو خبر لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاقیات سے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اور پھر یہ خبر دنیا کے اندر پھیلی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے بڑا مقدس پیشہ ہے، اور اس سے ہمیں اسی پیرامیٹر کے اندر، اسی کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ خبر جو ہے سچی ہے، اور یہ خبر جو ہے ہم سچے انداز سے دے رہے ہیں۔ خبر تب بڑی بنتی ہے کہ جب وہ سچی خبر ہو، خبر تب بڑی بنتی ہے کہ جب دینے والا جو ہے وہ سچا ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر خیر خواہی ہو، اس کے اندر اصلاح کا جذبہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں اصلاح کے نظر سے کر رہا ہوں۔
اسلامک ایجوکیشن کمیٹی یہ بھی ایک خبر رساں کمپنی کام کرتی ہے. یہ آپ نے دیکھا یہ سارا کیا ہے, وہ جو پیغام الہی پیغام ہے ہم لوگوں تک اس خبر کو پہنچاتے ہیں. اس لیے ہمارے اور آپ کے کام کے اندر بڑی مماثلت ہے. اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا جو بنیادی ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تعمیر انسانیت. یہ جو اللہ کا پیغام ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں اور ہم لوگوں کی جو ہے ان کے اخلاقیات کی تعمیر کریں, ان کے معاملات کی تعمیر کریں, ان کے جو ہے وہ کردار کی تعمیر کریں, تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے, ایک کمیونٹی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور پھر ہم اس اپنے کردار کو ذمہ داری کے ساتھ اور احسن طریقے سے نبھائیں تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے وہ اچھا ہو اور ہمارے پاکستان کا نام بھی اس کو بھی جو ہے عزت ملے, وقار ملے, توقیر ملے, اور اس کے بعد امت مسلمہ کا نام بھی جو ہے وہ اس کو بلندی ملے. تو یہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ کام ہے. آپ نے دیکھا ہمارے کام کو, الحمدللہ ہم خواتین کے اندر بھی ہمارا کام ہے, یوتھ ونگ کے اندر بھی کام ہے, مردوں کے اندر بھی کام ہے, اور ہمیں پورا پلان رکھتے ہیں پورے سال کا, اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اگلے جمعے کو ہمارا ایک جو ہے وہ استقبال رمضان کا ایک بڑا جلسہ ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارا رمضان کے پروگرامات ہیں, خواتین کا رمضان کا جلسہ ہے, یوتھ کا جو ہے وہ پروگرامات ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مل کر یہ جو خبر ہے, یہ جو پیغام ہے جو ہمارے پاس ہے آپ تک پہنچے, آپ اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں اور اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. یہ ہمارا جو ہے بنیادی ایک آبجیکٹو ہے, کیونکہ آپ کمیونٹی کا فیس ہیں, آپ امت مسلمہ کا فیس ہیں, آپ میڈیا ہیں. اپنی اہمیت کو سمجھیے اور اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے کہ اصلاح جو ہے وہ معاشرے کی اور ہماری, یہ سب ہمارے انٹرسٹ کے اندر ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے, امت مسلمہ کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ بنیادی جو باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ہماری دعوت میں آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا دعوت, ہماری دعوت کیا ہے. جیسے یہاں پر بھی بات آئی ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہیں, حاکم ہیں, حاکمیت انہی کی ہے. جو قانون اور جو حکم ہمیں مسجد کے اندر اللہ کا بندہ بناتا ہے, جس قانون کے تحت, جس حکم کے تحت ہم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اسی قانون اور اسی حکم کے تحت جو ہے ہماری معاشیت بھی ہو, اسی قانون اور اسی حکم کے تحت جو ہے ہمارا تعلیمی نظام بھی ہو, اسی حکم اور اسی قوانین, اللہ کے قوانین کے مطابق ہمارا عدلیہ کا اور ہمارے انصاف کے قوانین بھی ہوں, اسی قانون اور اسی حکم کے تحت جو ہے ہماری قوم کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اسی کے تحت ہوں. اس میں کسی کو کوئی انکار ہے؟ کوئی انکار ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اگر ہم عدالت میں جاتے ہیں تو قانون کس کا ہوتا ہے؟ گوروں کا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے قانون کے مطابق عمل نہ کیا تو تم کافر ہو, اگر میرے قانون کے مطابق تم نے عمل نہ کیا تم فاسق ہو. یہ قرآن کے اندر لکھا ہے. تو یہ ہماری دعوت ہے, اس دعوت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے مطابق ہمارے قوانین بننے چاہیے, اسلامی قوانین بننے چاہیے. ملک کے اندر ہمارا جو ہے حل, ہمارے وطن عزیز کی مشاکل کا حل اسلام ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب اگر یہ دعوت آپ اس کو حق سمجھتے ہیں تو پھر اس دعوت کے اندر پھر ہمارا ساتھ دیجیے, ہمارے دست و بازو بنیے, معاون اور مددگار بنیے. ہم مل کر کمیونٹی کے اندر, سوسائٹی کے اندر, وطن عزیز کے اندر اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی بات میں نے آپ کے سامنے کی. تو میرے عزیز ساتھیوں, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہمارے اور آپ کے کام کے اندر بڑی مواصلت ہے, اور ہم آپ کو بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, ریسپیکٹ فلی آپ کو جو ہے دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس کام کے اندر معاون اور مددگار بن سکتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو تعاون ہے آج جو اس محفل کے اندر بھی ہوا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی کام کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے. میں پھر آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ کی تمام جو کاوشیں اور کوششیں ہیں, جد و جہد ہے, سعی ہے,
وطن عزیز کے لیے، کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق اور سچ بات کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر میں اس کے ساتھ اپنے آپ کے ہمارے کچھ جو میجر پروگرامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی انشاءاللہ ہم پورے سال کا ایک پروگرام، ایک پلان بناتے ہیں. ہر مہینے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جو مواقع آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، دینی مناسبات کے حوالے سے، جو ہم یہاں کویت میں رہتے ہیں اس کے حوالے سے. جیسے بھی بات آئی ہم نے 25-26 کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا ٹورنامنٹ بھی کروایا. پھر اس کے بعد ہم 23 کے حوالے سے ہمارے یوتھ والے پروگرام کریں گے. استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا. رمضان کے اندر ہمارے دورہ تفسیر ہوتا ہے. حفیظ الرحمان صاحب آئیں گے جدید مسجد گرافک کے اندر. وہ پورا مہینہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، جتنا پڑھا جاتا ہے اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں. پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ تفسیر پیش ہو جاتی ہے. خواتین کا اس وقت دورہ تفسیر چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے وہ پورا مہینہ جو ہے اس کو کرتی ہیں. پھر رمضان کا جو ہے ان کا بھی ایک جلسہ ہے، وہ آن لائن ہوگا. ابھی تک ہم نے ان کو جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ حالات ابھی تک پوری طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد ہم عید ملن پارٹی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے گرمیوں کے اندر ہمارے سمر کلاسز ہوتے ہیں، بچوں کے سمر کیمپس ہوتے ہیں. یہ جو ہماری یوتھ ٹیم ہے یہ جو ہے وہ پورا ایک ٹورنامنٹ اس کا ارینج کرتی ہے. جو عید الاضحیٰ آتی ہے اس کے لیے ہم قربانی کا اور اس کے جو ہے حج کے لیکچرز کا انتظام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے. وہ الحمدللہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اس دفعہ سوچا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہماری پکنک نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اس دفعہ دسمبر کے اندر باذن اللہ تعالیٰ ہم پھر بالکل ایک میلے کا سامان جو ہے الحمدللہ ڈیزرٹ کے اندر ایک بڑا خیمہ لے کے 2-2,500-3 ہزار لوگوں کو وہاں جمع کرتے ہیں. سارے دن کا پروگرام ہوتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز خالصتاً للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. اور جس میں ہم جیسے بات آ گئی کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ آپ سے جزا چاہتے ہیں نہ شکور چاہتے ہیں، یہ تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہو اور ہم اس دعوت کو جتنا آگے پھیلا سکے. اسلامک ایجوکیشن کی کمیٹی کی دعوت اسلام کی دعوت ہے. ہم کسی مسلک کی طرف، کسی تفرقے کی طرف نہیں بلاتے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم اسی دین اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے اندر سسٹمز موجود ہیں. ہم کہتے ہیں دین اسلام ایک سسٹم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے تمام سسٹمز کے اوپر جو ہے یہ غالب ہو، مضبوط ہو. یہ میرا دین ہے، ہم اس کو اون کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کریں اور اس کے لیے اپنی کوششیں بھی کریں. ہم اس سسٹم کو دنیا کے دوسرے سسٹموں سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک مطمع نظر ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارے دلوں میں بہت محبت ملے گی. ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے تعصب نہیں ہے. ہم کسی فرقے، کسی مسلک کی طرف نہیں بلاتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہاں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں آپ نے کیا کیا، وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارا، آپ کی کوششیں اور کاوشیں کس مقصد کے لیے صرف ہوئی. میں یہی درخواست کرتا ہوں ہمارا دست و بازو بنے، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے رہنمائی کریں. ہم اب آپ سے درخواست کروں گا بہت تھوڑا وقت ہے، اگر کسی کوئی ایک آدھ سوال کسی ساتھی کا 2 لے لیتے ہیں، ورنہ تعارف ہم انشاءاللہ کھانے پر کریں گے. تو سوال اگر کوئی ہو اس حوالے سے کسی. جی ماشاءاللہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کو بہت سالوں سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جتنے بھی آپ کے جو بھی نئے چہرے آتے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے اچھے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اردو پہ چپکے نہیں رہتے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ بس جب آپ نے پہلی دفعہ صدر جس کو دیکھا آج بھی وہی ہے اور وہ آرگنائزیشن ہیں بھی اتنی ہی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی جو ہے آرگنائزیشن بڑھ بھی رہی ہے اور آپ کی اس جو کاوش ہے اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ کا نام بھی ہے اور آپ کے پروگرام بھی ظاہر کووڈ کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہوئے ہیں. وہاں آپ کے بھی پروگرام ڈسٹرب ہوئے ہیں. آپ نے بھی پریزنٹیشن میں صدر بھائی بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں، اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. ایجوکیشن کے جی حوالے سے جو
सपोर्ट यहाँ लोकल जी जी देखिए बुनियादी तौर के ऊपर ना हमारा ज्यादातर ये सपोर्ट हम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। पहले ज्यादा हमारा ये काम था, हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, और जैसे खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जी अल्लाह का एहसान है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हम इसको ओन करते हैं, और इसके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े शफाफ और शिफाफ है। आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को सपोर्ट करें, इनको ऑन कर लें, इनको जो है इनकी कफालत वगैरह ले लें। ठीक है जी, ये बुनियादी तौर के ऊपर हमारा ये काम है। ये फिर जब हमने ये जो पिछले 2 साल हमने देखा कि हमारी कम्युनिटी को भी ज़रूरत है, तो फिर हमने ये जो कुछ लोग लजनात हैं लोकल, उनके फिर साथ हमने कोऑर्डिनेशन की, और फिर जो है उनके ज़रिए से हम जो है वो ज़्यादातर राशन की शक्ल में चावल, गोश्त और इस तरह से जो दूसरी चीज़ें अजनास हैं उनकी शक्ल में हमारी जो है वो हुई है। पाकिस्तान सपोर्ट जो बच्चों की सपोर्ट है वो पाकिस्तान में होती है। अच्छा जी और इसी साथी के बस एक सवाल लेंगे और फिर हम चलते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील से बताया, और हमारे इल्म में भी है आप ये इस्लाम से बताइए कि आप किस मीडिया ग्रुप से तारुफ हो इस्लाम जाएगा। के बाद वूफ मीडिया से वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा वो हाँ जी। अब ये है कि माशाल्लाह एक्टिविटीज़ शुरू होने वाली है। जी जी। मैं काफ़ी अर्से पहले जब रोदा में आपके प्रोग्राम होते थे, मैं उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह वो प्लान करें जी। और उसमें मतलब उसमें एक कैपेसिटी काफ़ी होती है लोगों की, जी। तो इस तरह की ज़रूर कीजिएगा। क्यों? उसमें क्या है कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो खुतबात होते हैं, जी। याद पड़ता है अखलाक साहब की माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, हमने उससे अलग भी किया था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना प्लीज़ वो उनसे कोऑर्डिनेट करके वो ज़रूर करेंगे, और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह इसको अपने तौर पर हाईलाइट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक बात मेरी पहले भी रमेश भाई से जी, जी, कई दफा मैं बस एक इनका जवाब दे दूं। हमने असल में कोशिश की थी, असल में उनके हॉल बुक थे रमज़ान के हवाले से, जो इस्तकबाल रमज़ान है, इसलिए हम ये प्रोग्राम हमें मजबूरन जो है फिलहाल हवाली में हमने एक हॉल लिया है, सेविंग फंड हॉल। वो हमारे मेयार के तो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि कम से कम एक्टिविटी हम स्टार्ट करें। जी, जी। और उनके साथ क्योंकि मकतब तावन जो जमील इस्लाम हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन है उनके साथ में, तो हमारे सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह वहाँ पर होते हैं। और अहमद भाई ने जो बात की ना, हमारे लिए सबसे मुश्किल काम वो है, वो जब हमें ये जिम्मेदारी दे, हमें ओहदा नहीं कहते, हम इसको जिम्मेदारी कहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हम अल्लाह को जवाब दें। जी और हम हमारे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम ये होता है। और मैं आपको इसकी एक आपको मैं बात बताऊं, ऐसा इलेक्शन आपने कहीं नहीं देखा होगा जिसका ना कोई उम्मीदवार होता है, जिसकी ना कोई कन्विंसिंग होती है, और जिसकी ना कोई जो है कोई भी कुछ भी नहीं होता। हालांकि अगर कोई ये जाहिर कर दे कि मैं इसका उम्मीदवार हूं, तो वो वहीं पर नाअहल हो जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, और ये हमारा वक्त के ऊपर, वक्त से भी पहले अगला कहता है कि मेरी जो है जान छूट जाए और मैं अल्लाह जो है इसका जवाब देना हूँ। ये वही सोच और फिक्र है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे कि मैं अगर दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो उमर तुम्हें उसका जवाब देना, जिम्मेदारी से जो इस जिम्मेदारी को समझेगा वो जिम्मेदारी को कोई लेने की कोशिश नहीं करेगा। जी रमेश भाई पहले आपसे बात हो चुकी है। जी उमर भाई ये सिर्फ 1990 से मैं क्वेश्चन करता रहा हूँ। उस तरह से आपका प्रोग्राम एक है कि इस इस्लामिक एजुकेशन के बारे में एक अदारा बकायदा बनाया जाए, तो इस बारे में अभी तक सोच है या इदारे से मुराद कुछ स्कूल टाइप, कोई इस तरह से इंस्टीट्यूशन टाइप बनाना है? अच्छा देखिए, उसमें वो भाई आपकी बात बहुत अच्छी है, ये हमारे दिल की बात है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारी सोर्सेज क्या है, कैपेसिटी क्या है, हमारी लिमिटेशंस हैं। ये हमारे जितने भी साथी अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दी, ये सुबह ड्यूटियां करते हैं और शाम को सिर्फ खालिसतन रज़ाए इलाही के लिए बगैर किसी पेमेंट के और बगैर किसी उसके जो है वो अपनी ये अपना वक्त देते हैं। अब हम इसके बाद जो है हम कहाँ इतना से हमारे पास इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसके लिए आपको डेडिकेटेड लोग भी चाहिए, ये सारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर सोचा जा सकता है। हम कभी अपने जो है जहन और आंखें बंद नहीं करते, इंशाल्लाह जो हमें मिलेगा हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। खाने के साथ भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है, खाना ले लेते हैं, हाँ खाने पे भी